تاریخ میں پہلی مرتبہ اسرائیل کا فلیگ، اسرائیل کا پرچم، اسرائیل کا جھنڈا UAE کے پریزیڈینشل پیلس صدارتی محل میں لہرا دیا گیا۔ صرف یہی نہیں ہوا بلکہ وہاں پر ان کا نیشنل اینتھم بھی بجایا گیا، نیشنل اینتھم بھی لگایا گیا وہاں پر ان کا۔ اچھا، اس کے اوپر ہمارا بھی ایک پرنسپل سٹینڈ ہوتا ہے، وہ کیا ہے کہ کیونکہ اسرائیل فلسطینیوں کو مارتا ہے تو اس لیے ہم اس سے تعلقات قائم نہیں کر سکتے۔ TLP اور TTP سے کر سکتے ہیں، انہوں نے تو اپنے لوگوں کو مارا ہے۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، یہ مسلمانوں کو سوچنا پڑے گا۔ جب آپ کے عرب اکٹھے نہیں ہیں، عرب لیگ کی ساتھ نہیں ہے، OIC ایک ٹیبل پر نہیں ہے، تو پھر دوسرا کون کرے گا آپ کے لیے؟ یا آپ کے اس وقت تو یہودی پھر رہے ہیں دبئی میں، دن کر رہے ہیں، انہوں نے ایکسپٹ کر لیا، انہوں نے کیلکولیٹ کر چکے ہیں آپ کو پورے طریقے سے۔ اب ایسا کچھ بھی ہو، کوئی بات بھی ہو اسرائیل کے حوالے سے، تو فوری طور پر جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے ٹرینڈز بھی چلتے ہیں، لوگ باتیں بھی کرنا شروع کر۔ دیکھیے اب جو عربی ہیں وہ تو کافر ہی ہو گئے ہیں، اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو گھسا لیا اپنے ملک میں۔ دیکھو ذرا۔ ہیلو دوستو، آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹسٹ ویڈیو۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ اسرائیل کا جو فلیگ ہے UAE کے پیلس میں لہرایا گیا، یعنی اسرائیل اور UAE آپس میں ٹریڈ کی دشا میں آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہ نیوز اور یہ گھٹنا ایک بہت بڑی گھٹنا ہے اور اپنے آپ میں ایک ہسٹوریکل ہے، کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل کے دھرم کے آدھار پہ جس طرح سے پوری جو مسلم دنیا ہے وہ ابھی تک اسرائیل کو بائیک آؤٹ کرتی آئی ہے، لیکن اسرائیل نے اپنا دم دکھایا، اور حالت یہ ہوگی کہ اب اسرائیل کے آگے پوری جو دنیا ہے وہ جھک رہی ہے، کیونکہ اسرائیل کے پاس ٹیکنالوجی ہے، نئے آئیڈیاز ہیں۔ تو وہی پہ جو پاکستانی میڈیا میں مچ گیا ہنگامہ کہ آخر UAE ایسا کیسے کر سکتا ہے، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جو پاکستانیوں کی جو سوچ ہے، چاہے ان کا اسرائیل سے کوئی بارڈر نہ ہو، پھر بھی یہ ہمیشہ اسرائیل کی اور فلسطین کی بات کریں گے، کیونکہ فلسطین میں مسلمان ہیں، اس لیے پاکستانی فلسطین کا پکش لیتے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے دنیا کے دو ایسے بڑے واقعات رکھ رہی ہوں جو ہسٹری کا حصہ بن گئے ہیں، پھر آنے والے دور میں ان کی مثال دی جاتی ہے، ان کی اگزامپل پیش کی جاتی ہے کہ یہ ہوا تھا۔ دو ایسی ہی بڑی خبریں میرے پاس ہیں۔ پہلی خبر جو کہ اسرائیل کے نیشنل میڈیا میں پبلش ہو رہی ہے، پاکستان کے میڈیا میں بھی پبلش ہوئی ہے اور جگہوں پر بھی ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اسرائیلی فلیگ ہوئسٹڈ فار دی فرسٹ ٹائم ایٹ UAE پریزیڈینشل پیلس قصر الوطین۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ اسرائیل کا فلیگ، اسرائیل کا پرچم، اسرائیل کا جھنڈا UAE کے پریزیڈینشل پیلس صدارتی محل میں لہرا دیا گیا۔ صرف یہی نہیں ہوا بلکہ وہاں پر ان کا نیشنل اینتھم بھی بجایا گیا، نیشنل اینتھم بھی لگایا گیا وہاں پر ان کا۔ وہاں پر اسرائیل کے اپوائنٹ ہوئے ہیں ایمبیسیڈر، اور وہ ایمبیسیڈر ایک آفیشیل سیریمنی میں ان کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، اور اس کے اوپر اس کے بعد انہوں نے بڑی ایکسائٹمنٹ بھی شو کی اور سوشل میڈیا پر اس کے حوالے سے لکھا بھی۔ کیا لکھا میں آپ کو بتاتی ہوں۔ UAE امیر ہائک said how exciting and historic۔ یہ واقعی ایک ہسٹوریکل مومنٹ ہے، اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا سوچنا مشکل تھا، اس کے باوجود کہ اسرائیل اور UAE کے ریلیشنز قائم ہو چکے ہیں۔ 2020 میں ایسا ہوا ہے، اس کے اوپر ہم نے پروگرام بھی کیا تھا۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے آسٹریا میں بھی کوئی اسرائیلی فلیگ جو ہے وہ جب لگایا گیا تو اس کے اوپر ترکی کے پریزیڈنٹ طیب اردوان نے بہت اس کو کرٹیسائز کیا اور ان کو بڑی تنقید کا نشانہ بنایا تھا کہ یہ کیوں کیا ہے۔ ایک جو مسلم امہ کا تصور ہے، آپ جانتے ہیں نا، جو اسلامک کنٹریز ہے وہ یہ سوچتے ہیں اسرائیل کے متعلق جو بھی، تو اس کے حوالے سے۔ لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک تھرڈ کنٹری جو ہے وہ کسی کنٹری کو کیسے کہہ سکتا ہے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا۔ بھائی اگر UAE نے یا کسی نے بھی کیا ہے تو ان کی مرضی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو فریڈم ہے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ تو ایسا تو ہوتا ہے۔ اور طیب اردوان تو آپ جانتی ہیں کہ وہ مسلم امہ کا لیڈر بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس طرح کی ان کی سٹیٹمنٹس آتی ہیں۔ اس کے بعد ایک اور کام بھی ہوا، ایک اور سیریمنی بھی ہوئی، اور وہ اس کا کرکس ہے، وہ مین پوائنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہاں پر اسرائیل کی جو اسلحہ ساز کمپنی ہے اس کا افتتاح کیا گیا، یعنی کہ جو ویپنز بنانے والی کمپنی ہے اسرائیل کی، اس کی انوگریشن وہاں پر کی گئی۔ اسرائیل بھی بہت بڑے اس پہ بجٹ پہ جو بیچے گا وہ اپنا اسلحہ، اور وہ خریدیں گے، ان کو ظاہر ہے اپنے ڈیفنس کے لیے چاہیے ہوگا یہ جو بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی ان کے بائی لیٹرل ٹریڈ اور کیا کچھ UAE کو کتنا زیادہ فائدہ اٹھائے گا، جہاں وہ اتنی ترقی پہلے ہی کر چکا ہے، تو آپ سوچیے کہ ابھی وہ اور کتنا آگے جائے گا۔ یہ ہیں ان کنٹریز کے معاملات جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ آؤٹ کم پہ بات کریں۔ جو ٹریڈ ہے، جو ایکسپورٹس ہیں، وہ چلتی رہیں گی، ان کی ترقی نہیں رکے گی ان کنٹریز کی۔ اچھا، اس کے اوپر ہمارا بھی ایک پرنسپل سٹینڈ ہوتا ہے، وہ کیا ہے کہ کیونکہ اسرائیل فلسطینیوں کو مارتا ہے تو اس لیے ہم اس سے تعلقات قائم نہیں کر سکتے۔ TLP اور TTP سے کر سکتے ہیں، انہوں نے تو اپنے لوگوں کو مارا ہے۔ اور ابھی تو دیکھیں نا،
جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ طیب اردوان نے اس طرح کی جو ہے اسٹیٹمنٹ ایک دی تھی پہلے جب وہ ہوا تھا، اور وہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ تھرڈ کنٹری جو ہے کسی دوسرے کنٹری کے اس میں کیسے، لیکن ایسا ہوتا ہے۔ اب ایسا کچھ بھی ہو، کوئی بات بھی ہو اسرائیل کے حوالے سے، تو فوری طور پر جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے ٹرینڈز بھی چلتے ہیں، لوگ باتیں بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی بھی یہی بات ہوگی کہ دیکھیے اب جو عربی ہیں وہ تو کافر ہی ہو گئے ہیں، اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو گھسا لیا اپنے ملک میں۔ دیکھو ذرا، یہودیوں کے پرچم لہرا دیا انہوں نے، اپنا فلیگ ان کا لگا دیا، کتنے یہ کافر ہو گئے ہیں، یہ تو بالکل مسلمان رہے ہی نہیں، یہ تو اتنے خراب مسلمان ہو گئے، یہ تو ہوئے ہیں ہی ایسے۔ عربیوں کی جو ہے وہ ساری برائیاں اب سامنے آئیں گے، کہیں گے جو مرضی کرتے رہیں، ہمارا اپنا ہے، ہم تو تعلقات نہیں بڑھائیں گے، ہم یہیں پر رہیں گے، ہم جس جگہ پر ہیں ہم ہمیشہ وہیں پر رہیں گے، ہم نے آگے نہیں بڑھنا، یہ ہمارا تہیہ ہے۔ وہ ایک جملہ بولا جاتا ہے نا، کوئی بات نہیں، اللہ مالک ہے، زندگی گزر ہی جائے گی، تو ہمارا یہ ہے۔ جب آپ کے عرب اکٹھے نہیں ہے، عرب لیگ کی ساتھ نہیں ہے، OIC ایک ٹیبل پر نہیں ہے، تو پھر دوسرا کون کرے گا آپ کے لیے؟ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، یہ مسلمانوں کو سوچنا پڑے گا۔ آپ نے میرا کویسچن مارک، میں کہتا ہوں فلسطین کو چھوڑ دیں چیمہ صاحب، آپ مجھے اس چیز کا سوال کا جواب دیں، پاکستان کشمیر کو جسٹیفائی کر رہا ہے؟ کیا خیال ہے انڈیا آپ کو نہیں آبزرو کر رہا؟ آپ کا دشمن آپ کو کیلکولیٹ کر چکا ہے، آپ کو دیکھ چکا ہے کہ آپ کہاں تک جا سکتے ہیں، کہاں تک جائیں گے۔ اسی طرح اسرائیل نے پوری اسلامک دنیا کو 1967 میں پہلی دفعہ کیلکولیٹ کیا تھا۔ اب ان کو پتا چل چکا ہے کہ آپ کے شہزادے جو ہیں وہ سارے برٹش امریکن ٹرینڈ ہیں، وہ ان کو ساری انٹیلیجنس ہے، سارا کچھ پتا ہے۔ اب میرا مقصد ہے چاہے شہزادہ بلاول ہو، چاہے شہزادہ میرا مقصد حمزہ شریف ہو، مریم شہزادی ہو، یا محمد بن سلمان ہو، یا آپ کے اس وقت تو یہودی پھر رہے ہیں دبئی میں، دن کر رہے ہیں، انہوں نے ایکسپٹ کر لیا، انہوں نے کیلکولیٹ کر چکے ہیں آپ کو پورے طریقے سے۔ ہم کیا ہیں؟ سوچنا یہ ہے ہم کیا ہیں۔ میں اس 1 ملین لوگوں نے جنہوں نے 2 بلین مسلمانوں کو یرغمال بنا رکھا ہے، میں ان کو بلیم نہیں کروں گا، میں بلیم کروں گا اپنے شہزادے جن کی 50 بچے ہیں، جن کے محل، جن کے سٹوریاں، جن کے دبئی میں بلڈنگیں اربوں سے اونچی ہیں، میں ان کو بلیم کروں گا۔ آج ایک اینکر صاحب کا میں نے پروگرام سنا، کہتے ہیں اسرائیل دنیا میں ڈرتا ہے تو سب سے زیادہ پاکستان سے ڈرتا ہے۔ او میں کہ خدا دا نال ہو یار، دنیا کو کیوں مس لیڈ کر رہے ہو اور پاکستانیوں کو کیوں خراب کر رہے ہو؟ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ ایون UAE نے یہ سوچا کہ ہمیں کچھ ممالک سے ویزے جو ہیں وہ دینے بند کرنے چاہیے، جس میں پاکستان بھی ایک ہے، کہ شاید کوئی پاکستان سے یا کوئی اور مسلم ممالک سے کوئی ایسا بندہ یہاں پہ نہ آ جائے جو UAE پہ کوئی حملہ کرنے کی کوشش کرے یا یہ کہے کہ آپ نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کیوں بنائے ہیں، اور انہوں نے جو اوپر کور ڈالا وہ کورونا کا ڈالا، تاکہ یہ جو تعلقات بڑھ رہے ہیں اس سے کوئی اس طرح کی ٹریولنگ نہ ہو۔ سو ان کو UAE والوں کو اس چیز کا اندازہ تھا کہ پاکستان کے اندر جو پبلک اوپینین ہے وہ کس طرح ریڈیکلائز ہوئی ہے، اور اس کا نقصان جو ہے وہ UAE کو اور اس کے جو وہاں پہ انہوں نے ایک سیکیورٹی انوائرمنٹ جو ہے اس کو